نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں اسلام اور ایمان کی جو نعمت عطا فرمائی ہے اور آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات اقدس کے ذریعہ سے اس نعمت سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے، ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ جس کو یہ دولت ملی اس پر واجب ہے کہ وہ اس دولت کو سنبھالنے کی مرنے تک فکر رکھے، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، حقوق اللہ ہوں، حقوق العباد ہوں، زندگی کا جو مرحلہ بھی ہو اس میں مسلمان اور ایمان والے کی یہ فکر رہنی چاہیے کہ میرا یہ وقت، میرا یہ حال، میرا اس وقت کا جو طرز عمل ہونا چاہیے تھا وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم والی سنت اور آپ کی جو جماعت تربیت دے کر آپ نے امت کے لیے نمونہ بنا کے چھوڑی، اس جماعت کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں، اس بات کی فکر لازم ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اور حدیث پاک میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انسان اپنی پوری زندگی میں جو کچھ کرتا رہتا ہے، جو اچھا کر رہا ہے وہ اچھا ہے، جو برا اس سے ہو رہا ہے وہ برا ہے، لیکن فرمایا کہ فیصلہ آخری گھڑی میں ہوگا، جس کو خاتمہ کہتے ہیں، اور انما الاعتبار بالخواتیم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ فرمایا ایک بندہ زندگی میں جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے، واقعتاً جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے، لیکن کسی وجہ سے اس کا خاتمہ برا قرار پا گیا ہے، اسی کے عمل، اسی کے فعل کی وجہ سے ایسا ہوگا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ استغفر اللہ ظلماً کسی کے لیے برا خاتمہ مقرر کر دیں۔ خاتمہ برا اس کا مقرر ہو گیا، مرنے سے پہلے، اس آخری گھڑی آنے سے پہلے اس کے اندر ایسا تغیر تبدل ہوگا کہ وہ جنت والی راہ کی بجائے جہنم والی راہ پر پڑ جائے گا اور خاتمہ اس پر ہوگا۔ اس لیے ہر ایمان والے کو اس بات کی فکر رہے کہ میں جس طرز عمل سے زندگی گزار رہا ہوں یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و جماعت کی پیروی والی ہے یا اس سے ہٹ کر ہے۔ اگر اس کے مطابق ہے دو باتیں کرے، شکر بھی کرے، فکر بھی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ نیک عمل کرنے کے بعد آدمی کے دل میں اس نیکی کا کوئی فخر، غرور
وہ پیدا نہ ہو، بلکہ نیکی کرنے کے بعد اللہ سے استغفار کرے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ جب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو ذکر کیا تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح استغفار فرماتے تھے؟ تو صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ نقل کر دیا، یوں فرماتے تھے: استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے، پوری امت کے مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کے لیے جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اللہ کے علم میں ہیں، اللہ کی پہچان ہے، اللہ سب کے لیے حسن خاتمہ کا فیصلہ فرمائے اور سوء خاتمہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے بھائی آصف صاحب ماشاءاللہ ایمان عقیدے میں، اعمال، اخلاق، معاملات میں اللہ نے ان کو آخرت کی، قبر کی فکر بہت عطا فرمائی۔ جہاں تک ہم شاہد ہیں، جہاں تک ہم گواہ ہیں، وہ اس بات کے گواہ ہیں۔ اللہ کے ہاں میری اور آپ کی ان کے حق میں نیک گواہی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ آج جا رہے ہیں، بیماری دکھ بھی بہت دیکھا، اور اللہ نے بیماری میں ایک مومن کی جو کیفیت ہونی چاہیے، اللہ نے وہ کیفیت عطا فرمائی رکھی ہے۔ یہ اس کا کرم ہے۔ آخر تک وصیت کی اپنے بیٹوں کو کہ میری نمازوں کا خیال رکھنا، جب کوئی ایسی بے بسی کی میری حالت ہو جائے، موت سے پہلے میری نمازیں چھوٹ جائیں، ان کی گنتی رکھنا اور فوراً ان کا فدیہ ادا کرنا۔ بیٹے نبیل نے مجھ سے یہ بات ذکر کی، اللہ کا شکر کرتے ہیں ہمارے بھائی کو اللہ نے یہ ایسا خاتمہ نصیب کرنا۔ ان کی نمازوں کا حساب کیا گیا، 12 نمازیں ان کی آخر کی جو نہیں پڑھ سکے وہ رہ گئی، اور 12 نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں خوشیوں میں، غمیوں میں وہ دستور تلاش اور طلب کرنے کی توفیق دے جو اس موقع کے لیے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنے کرم کا، فضل کا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ ان کے ساتھ کسی کا کوئی لینا دینا ہو، ان کے یہ بیٹے ہیں، اور نبیل صاحب کی طرف سے مجھے کہا گیا ہے کہ میں عرض کر دوں، کسی کا کوئی لینے دینے کا ان کے ساتھ معاملہ ہو، وہ نبیل صاحب سے رابطہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل۔ اللہ اکبر۔